اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسوسے، لالچ اور برائی سے کیسے بچیں؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سنگت بدلیں، اپنے دوست بدلیں، اپنے ساتھی بدلیں۔ آپ اپنے رشتہ دار تو نہیں بدل سکتے، مگر کم از کم اپنے دوست احباب بدل سکتے ہیں۔ اپنی نشست و برخاست بدلیں، اس سے سارا واقعہ بدل جائے گا۔ پھر یہ کہ بیعت ضرور کریں اور اطاعت سیکھیں، رضا سیکھیں۔ پھر تزکیہ ہو جائے گا اور لالچ نکل جائے گا۔ لالچ نکل گیا تو پھر وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ وسوسہ عام طور پر لالچ کے ذریعے ہوتا ہے۔ مثلاً یہ خیال کہ جو دولت ہم کما رہے ہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، اور جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ رہ نہ جائے۔ شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، انسان بھی ڈال سکتا ہے۔ تو یہ جن ہو سکتے ہیں، ایسے انسان ہو سکتے ہیں جو آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ وسوسہ جو ہے یہ بے یقینی سے ہوتا ہے۔ وسوسہ لالچ سے ہوتا ہے۔ وسوسہ غلط دوست سے ہوتا ہے، اور وسوسہ آخرت پر ایمان نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہے اس کو وسوسہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے جانا ضرور ہے۔ یہ جو لکڑی کٹھی ہو رہی ہے اس کو آگ ضرور لگے گی۔ وسوسہ کیا ہے؟ لکڑی ہے تو جلے گی ضرور، جو آیا ہے اس نے جانا ضرور ہے۔ انسان نہ کچھ کھوتا ہے اور نہ کچھ پاتا ہے، وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ پھر وسوسہ کس بات کا؟ نہ ہم نے کچھ چھوڑنا ہے اور نہ ہم نے کچھ لے کے جانا ہے، پھر وسوسہ کیسا؟ کچھ ساتھ لے جانے کی تمنا چھوڑ دو تو وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی اطاعت کریں، وسوسہ نہیں رہے گا۔ وسوسہ ہوتا ہے خفیہ خزانہ، جس کے لٹنے کا اندیشہ ہو۔ ایک کہانی سنیے کہ ایک شخص اندھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ دور کی چیزیں دیکھ رہا ہے۔ عام طور پر دور بینی کا اعلان بھی اندھے پن کا اعلان ہے۔ بے شمار لوگ کرامتوں کا اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، سامنے لکھا ہوا ہے۔ دوسرا آدمی تھا بہرا کانوں سے، وہ سنتا نہیں تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے آواز آ رہی ہے، بلکہ کہتا تھا کہ کئی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو یہ بہرے آدمی کی بات ہے جو دور سے سنتا تھا۔ تیسرا آدمی لباس سے محروم تھا۔ اس نے چیتھڑے پہنے ہوئے تھے، وہ وسوسے والا آدمی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لوگ اصل میں میری پوشاک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا وسوسہ کیا تھا؟ پوشاک کو بچانا۔ ظاہری پوشاک، باطنی پوشاک، گھر کے اندر پیسہ، پیسے کے اندر گھر، دولت، مال وغیرہ۔ تو اس کا یہ خیال تھا کہ ہمیں لوگ لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہر دنیا دار یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اسے غریب کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر دنیا دار غریب ہی ہوتا ہے۔ جو آنے والا ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا، موت سے بچ نہیں سکتے۔ موت سے جب بچ نہیں سکتے تو اب دولت کیا کام آئے گی؟ دولت رہ جائے گی مگر سانس اندر سے ختم ہو جائے گی۔ بیٹھے بیٹھے بینائی کم ہو جاتی ہے اور اینک لگ جاتی ہے۔ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، دوست کا نام بھی بھول جاتا ہے۔ قوت کم ہو جاتی ہے، سماعت کمزور ہو جاتی ہے، بس ہر شے کمزور ہو جاتی ہے۔ اور انسان سمجھتا یہ ہے کہ لوگ مجھے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ان بندوں میں جو چوتھا شخص تھا وہ لنگڑا تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں قوت سے طاقت لگا کے بھاگ جانا چاہیے۔
تو یہ ہیں دنیا داروں کی 4 قسمیں جو اپنے آپ کو اصل کے علاوہ سمجھتے ہیں۔ جو لنگڑا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، تم زمین اور آسمان کے حصار سے نکل جاؤ اگر نکلنا چاہتے ہو تو۔ نکل کے دیکھو، نہیں نکل سکتے جب تک ہم حکم نہ دیں، ہم طاقت نہ دیں۔ تو ہر آدمی لنگڑا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا حالات کے دائرے سے، مگر وہ نہیں نکل سکتا۔ کوئی نہ کوئی مجبوری اسے آ کے پکڑ لے گی، کوئی حالات پکڑ لیں گے۔ مثلاً آپ صحیح ہوں گے مگر کوئی دوست محبوب فوت ہو جائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ کام کدھر سے آ گیا۔ ایسا غم چٹھی بن کے آ جائے گا، تار بن کے آئے گا، تو یا تو باپ بیٹے کی لاش پہ جائے گا یا پھر بیٹا باپ کی میت اٹھائے گا۔ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، آج نہیں تو 50 سال کے بعد۔ یونان کی ایک مشہور کہانی ہے کہ ایک دیوی تھی، بڑی مشہور تھی اور وہ ہمیشہ جوان رہنے والی تھی۔ کیونکہ وہ دیوی تھی وہ ہمیشہ جوان رہنے والی تھی۔ اس کو دنیا کے اندر رہنے والا ایک خوبصورت مرد پسند آ گیا۔ وہ اپنے دیوتاؤں کے پاس گئی کہ مجھے یہ بندہ پسند آ گیا ہے، اس کو بھی دیوتا بنا دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان ہے، انسان کو ہم دیوتا نہیں بنا سکتے، ہم لوگ اور مخلوق ہیں اور یہ اور مخلوق ہیں۔ اس نے کہا پھر ایسا بناؤ کہ اس کو موت نہ آئے۔ دیوی نے جب دیوتاؤں کے سردار سے ریکویسٹ کی کہ اسے لائف دے دی جائے تو اس نے لائف دے دی۔ پھر ان کی شادی ہو گئی۔ 20-30 سال کے بعد انسان کی جوریاں نکلنا شروع ہو گئیں، بڑھاپا شروع ہو گیا، ہڈیاں گوشت علیحدہ علیحدہ ہونا شروع ہو گئے۔ 50 سال کے بعد اس کا بالکل ہی برا حال ہو گیا۔ وہ مر تو نہیں سکتا تھا مگر اب اس کی شکل بھی پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اس آدمی نے چیخ و پکار شروع کر دی کہ اے دیوی تیرا حسن تجھے مبارک، میری جان خلاصی کر۔ یعنی کہ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اگر غریبی ہو، بڑھاپا ہو، کمزوری ہو، بیماری ہو اور طویل عمر ہو تو یہ عذاب ہے۔ تو اس کا نام عذاب ہے کہ غریبی ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے اور دنیا میں اس کا کوئی محرم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور کہانی ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا کہ بتاؤ ہمارے ہاتھ میں کیا لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے سامنے آپ کی اولاد مرے گی۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسا نجومی ہے؟ پھر اسے جیل میں ڈال دیا۔ پھر اعلان کرا دیا کہ ہے کوئی بہتر نجومی؟ تو ایک نجومی آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جناب کا اقبال بلند ہو، سلامتی ہو، مبارکیں ہوں، آپ اپنی اولاد سے زیادہ عمر پائیں گے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بتا تیری کیا خواہش پوری کی جائے؟ نجومی نے کہا میرے استاد کو رہا کر دیں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ نجومی کہنے لگا کہ جسے آپ نے سزا دی ہے وہ میرا استاد ہے، اس نے بھی وہی کہا ہے جو میں نے کہا تھا۔ اس نے ذرا صاف کہہ دیا کہ آپ کی اولاد پہلے مرے گی اور میں نے یہ کہا کہ آپ اولاد سے زیادہ عمر پائیں گے۔ بات تو ایک ہی ہے، تو بات کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو میں نے 4 آدمی بتائے وہ بستی میں بیٹھے ہوئے ایک دن غور کر رہے تھے۔ اندھے نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن ہماری بستی پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو اندھے کو کیا ہوا؟ اندیشہ۔ بہرے نے کہا بات یہ ہے کہ میں بھی ان کے گھوڑوں کی آواز سن رہا ہوں، دشمن واقعی ہی آ رہا ہے۔ وہ جو لباس سے محروم بندہ تھا اس نے کہا کہ وہ لوگ میرا لباس چرانے آ رہے ہیں، یعنی کہ اس کو اپنی پوشاک کی ٹینشن ہوگی کہ یہ لوگ میرا لباس چرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ لنگڑے نے کہا سوچتے کیا ہو بھاگ چلیں۔ تو کہانی یہ ہے کہ کوئی بھاگ نہیں سکتا، جو بھاگنے کی دعوت دے رہا ہے وہ لنگڑا ہے۔ یہ دنیا وہ ہے جس سے آپ اندیشہ نکال نہیں سکتے۔ ایمان جوں جوں قوی ہوگا اندیشہ نکل جائے گا۔ اندیشے کو ذکر جلاتا ہے اور ایمان جلاتا ہے۔
اللہ کا ذکر قوی ہو جائے، حق کا ذکر قوی ہو جائے اور ایمان قوی ہو جائے تو پھر اندیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ اندیشہ لالچ کا نام ہے۔ اگر پیسہ چلا گیا تو جانے دو، جو بچ گیا ہے وہ بھی جانے دو، اور دعا کرو کہ اللہ تمہیں غریب رکھے، تو پھر انشاءاللہ تعالی اندیشہ نہیں ہوگا۔ آپ نے امیر ہونے کی جو دعائیں مانگی ہیں وہ تو پوری نہیں ہوئی، اب دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں غریب ہی کر دے۔ اگر آمین بولو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ایسے غریب ہو جاؤ تو پھر بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے سے بچائے۔ ایسے بزرگ بھی ہوتے تھے جو یہ دعا دیتے تھے کہ اے بیٹا اللہ تجھے پیسے سے بچائے اور اللہ تجھے خوشیوں سے بچائے، اللہ تجھے زیادہ سونے سے بچائے۔ تو جب اللہ نیند سے بچائے، خوشی سے بچائے اور پیسے سے بچائے تو تم خود بخود ہی اللہ والے بنو گے۔ تو یہ بھی دعا کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایسے بھی ہونا چاہیے۔